السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما وحلما وحكمة۔ أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين۔ ہر سال ذو الحج کے مہینے میں اللہ رب العزت کے انتہائی پاکیزہ، برگزیدہ، مقرب ترین
مقبول ترین محبوب ترین پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام علیہ تحیۃ و تسلیم کا ذکر خیر پوری روئے زمین پہ کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو جن صفات اولیاء اور مواعظ حسنہ سے نوازا تھا، اور جو ان کی باقیات صالحات ہمارے تک پہنچی ہیں، ان کا تذکرہ کرنے کا اللہ رب العزت نے اپنے آخری پیغمبر، ساری کائنات کے سردار پیغمبر، انبیاء کے امام پیغمبر، کل کائنات کے خاتم الانبیاء پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کہ اے میرے محبوب آپ اس کتاب میں، قرآن پاک میں، جہاں اور بڑی ہستیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، وہاں ہمارے ایک بڑے ہی مقرب پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی وَاذْكُرْ ذکر کریں، ان کو بتائیں، ان کو پڑھائیں، ان کو یاد کروائیں۔ وَاذْكُرْ کے سارے معنی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا تذکرہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ رب العزت کے حکم پہ عمل کرنا اجر و ثواب کا باعث ہے۔ تو انبیاء کا تذکرہ یہ ہمارے لیے اجر و ثواب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق جہاں اور نبیوں کا ذکر کیا، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی آپ اپنی عملی زندگی میں قدم قدم پہ یاد رکھتے رہیں۔ ہر معاملے میں ان کو اپنی زندگی کا آئیڈیل اور اسوہ بنایا ہے۔ جن حالات میں، مشکلات میں، مسائل میں، مصائب میں، پریشانیوں میں کہیں پہ کوئی عملی نمونہ نظر نہ آئے، اللہ رب العزت نے فرمایا، اے محبوب اپنے صحابہ سے کہہ دیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي إِبْرَاهِيمَ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور جو ان کے ساتھی ہیں، ان کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھیوں سے مراد ان کی آل اولاد ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو ان سب کی زندگیوں کا جو نچوڑ ہے، جو خلاصہ ہے، وہ محمد کی سیرت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر معاملے میں ان انبیاء کو، ان کی زندگیوں کو اپنے لیے لائحہ عمل بنایا۔ حضور پاک کو بھی یہ حکم تھا کہ آپ کے لیے ان کی زندگیاں ہمارے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ آپ ان کی زندگی کے حالات دیکھ کے اپنی زندگی کے اندر اسلام کو، دین اسلام کو، اللہ کی رضا کو ایسے اپلائی کریں،
ایسے لاگو کریں، ایسے نافذ کریں کہ جیسے اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نافذ کیا، ان کے بعد آنے والے انبیاء نے نافذ کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے دو ہی ایسی شخصیات ہیں جن کی عملی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابتدائی حالات کا صحیح روایات میں کوئی خاص ذکر نہیں ملتا۔ بچپن کے حالات، بچپن کے بعد کے لڑکپن کے حالات، پھر چڑھتی جوانی کے حالات، اور جب بھرپور جوانی کو پہنچے پھر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا تاج پہنا دیا۔ تو جوانی کے ایام کو دیکھ کے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ بچپن کیسے گزرا ہوگا۔ جیسے آدمی نے ماضی گزارا ہو، تقریباً حال بھی اس کا اس سے ملتا جلتا ہے، اور جیسے وہ حال گزار رہا ہے، اس زمانہ حال میں یہ امید کی جاتی ہے، اس سے گیس اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس کا فیوچر، اس کا مستقبل بھی ایسا ہی ہوگا، کیونکہ ماضی سے حال بنتا ہے، حال سے استقبال بنتا ہے۔ تو انبیاء کی زندگیوں کے جو چند ایک اشارے ہمیں ملے ہیں، ان سے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کی زندگی کے وہ نمونے جو ہم تک پہنچے ہیں انتہائی پاکیزہ ہیں، جو ہم تک حالات نہیں پہنچے وہ بھی اعلیٰ عرفہ اور پاکیزہ ہوں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین۔ اپنے بندے ابراہیم علیہ السلام کے ایک واحد شخصیت کو، ایک اکیلے تنہا ابراہیم کو ہم نے وہ خوبیاں، وہ حسنات، وہ فضائل عطا فرمائے۔ اکیلے ابراہیم پوری ایک بڑی جماعت جو ہزاروں افراد مل کے کام دین کا کرتے ہیں، اکیلے ابراہیم علیہ السلام نے کر دیا۔ آتیناہ فی الدنیا حسنہ، دنیاوی زندگی میں بھی ہم نے ان کو بڑا ہی اچھا دور عطا فرمایا تھا۔ تو حسنہ جب اللہ تعالیٰ کہہ دیں تو اس میں آزمائشیں، تکلیفیں، پریشانیاں، مسائل، اور پھر ذاتی مسائل، گھریلو مسائل، کاروباری مسائل، قومی مسائل، سیاسی مسائل، سماجی مسائل، وہ سارے کے سارے اگرچہ دیکھنے والوں کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ پریشانی میں ہے، یہ آزمائش میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس پریشانی اور آزمائش میں بھی اپنے نیک بندوں کو وہ سکون، وہ اطمینان اور وہ سکینت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی رضا ان کے اوپر حاصل ہوتی ہے، انہیں سارے غم میں بھول جاتے ہیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں بھی اعلیٰ کردار، اچھا بہیویئر اور بہترین شاندار ترین عرفہ اعلیٰ ترین زندگی گزار کے گئے ہیں۔ انہو فی الآخرۃ لمن الصالحین، جس طرح دنیا میں وہ نیک لوگوں کے امام تھے، آخرت میں بھی نیک لوگوں کے امام ہی ہوں گے۔ بہت بڑی جماعت کے ابراہیم علیہ السلام امام ہیں، لیکن ساری کائنات کے بلکہ انبیاء کے بھی امام ہمارے نبی ہیں جو کل کائنات کے امام ہیں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے معراج کی رات سارے انبیاء کو بیت المقدس یا بیت المقدس، جسے مسجد اقصی بھی کہتے ہیں، ملک شام میں جمع فرمایا اور سارے نبیوں کو صفوں میں کھڑا کر کے امامت کے لیے محمد کو منتخب فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن آقا علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی وحی کے مطابق نماز کے اندر، جہاں اللہ کی ہی خالص عبادت ہے، وہاں جب درود پاک پڑھنے کا وقت آیا تو اپنے نام کے ساتھ سارے نبیوں سے الگ تھلگ، سارے نبیوں سے علیحدہ، سارے نبیوں سے بالکل اپوزٹ ہو کے اور ترجیح دے کے جس پیغمبر کا نام اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کس قدر اعلیٰ شان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ نماز میں، تشہد میں، اتحیات کے بعد جب تک محمد، آل محمد، ابراہیم، آل ابراہیم پہ درود و سلام نہیں پڑھیں گے نماز ہی نہیں ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی کثرت سے اپنی زندگی میں یاد فرمایا کہ اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں انبیاء میں سے سب سے زیادہ ذکر خیر ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کا ہی ہوتا، تو وہ بھی کبھی کبھی یہ کہتی کہ مجھے محمد کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، اور کبھی کبھی یہ بھی کہہ دیتی مجھے ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم۔ یعنی آقا علیہ السلام کے بعد اگر کسی ہستی کو انبیاء میں سے شمار کیا جاتا حضور پاک کی زندگی میں، حضور پاک کے ہوتے ہوئے آپ کے سامنے، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو ہمیں بھی آقا علیہ السلام کے سنت عمل سے اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے والہانہ محبت رکھنی چاہیے۔ محبت کا انداز کیا ہے کہ ہم ان تک پہنچ نہیں سکتے، دنیا میں ہے نہیں کہ جا کے ملاقات کریں، زیارت کریں، ان کی خدمت کریں۔ اب ان سے محبت کا انداز یہ ہے کہ جگہ جگہ پہ بار بار بہانے سے ان کا ذکر کیا جائے، ان کو یاد کیا جائے، یہ ہے ان سے محبت کا انداز، اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہی انداز اپنایا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ
إنه كان صديقا نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. اپنے اس نبوت والے دور میں ابراہیم علیہ السلام کو بھی بار بار یاد کریں، ان کے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کو بھی بار بار یاد کریں. ان کو یاد کرنا، یاد رکھنا، یہ ان سے محبت کی دلیل ہے. اور جو ان کو چھوڑ دیتا ہے، ان کو یاد نہیں کرتا، اپنے ساتھیوں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنی آل اولاد سے، اپنے ملازموں سے، اپنے ماتحتوں سے، اپنے شاگردوں سے، تو وہ سمجھو ان کو بھول چکا ہے. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں پہ حج کے مسائل کا ذکر فرمایا، وہاں پہ یہ بھی بتایا کہ مشرکین عرب بڑے بڑے سردار جب حج کے لیے جایا کرتے تو میدانوں میں جا کے وہ اپنے آباء و اجداد کو سالانہ طور پہ سال بعد بڑی ہی اعلیٰ ترین محفل مجلس سجا کے ان کے بہادری کے قصے سنایا کرتے تھے. اللہ رب العزت نے فرمایا وہ جو سردار تھے وہ بھی مشرک، ان کے جو بڑے وہ بھی مشرک، اور وہ آتے ہیں حج کرنے کے لیے اللہ رب العزت کا، اور گیت گاتے ہیں وہ مشرک سرداروں کے. تمہارا یہ حق بنتا ہے کہ تم ان میدانوں میں آ کے محمد کو بھی یاد کرو، ابراہیم علیہ السلام کو بھی یاد کرو، اسماعیل علیہ السلام کو بھی یاد کرو، اور ان کے رب عرش والے اللہ رب العزت کو بھی یاد کرو. یہی تو وعدہ لیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی آل اولاد سے کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کسے یاد رکھو گے. ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک. بات تو ختم تھی کہ ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، لیکن ساتھ وضاحت کیا فرمائی؟ الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون. ہم آپ کے رب اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے. آپ کے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام کا رب، اسماعیل علیہ السلام کا رب، اسحاق علیہ السلام کا رب. اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا انداز یہ ہے، جنہوں نے اللہ کا رستہ بتایا ہے انہیں بھی یاد رکھو. ابراہیم علیہ السلام کا بھی نام لے آئے، اسماعیل علیہ السلام کا بھی نام لے آئے، اسحاق علیہ السلام کا بھی نام لے آئے. جب ان کا نام آئے گا تو پھر سوال پیدا ہوگا ان کی زندگیاں کیسے تھیں، ان کے کارنامے کیسے تھے، ان کی سیرت کیسی تھی، ان کا کردار کیسے تھا، ان کے حالات و واقعات کیسے تھے. ہمیں کچھ نہ کچھ بتایا جائے. جب یہ سوال پیدا ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کے، مومنوں کے، فرما برداروں کے ان دلی جذبات کی قدر کرتے ہوئے جگہ جگہ پہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کیا، اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کیا، اسحاق علیہ السلام کا بھی ذکر کیا. باقی انبیاء کو بھی یاد رکھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام
چڑھتی جوانی میں اپنے گھر بیٹھے ہیں، کھانا کھا کے فارغ ہوئے، ابو جان اٹھ کے باہر چلے گئے، والدہ صاحبہ بیٹھی ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں، امی جان یہ جو کھانا ہم نے کھایا ہے یہ ہمیں کون دیتا ہے؟ تو وہ کہتی ہیں ہر کسی کو کھانا اس کا رب دیتا ہے۔ پوچھتے ہیں پھر میرا رب کون ہے؟ کہنے لگی تمہارے سامنے میں بیٹھی ہوں، میں نے تمہیں کھانا دیا ہے، تو تمہارا رب تو میں ہوں۔ پھر پوچھنے لگے آپ کو کھانا کس نے دیا؟ آپ کا رب کون ہے؟ تو وہ کہنے لگی جی تمہارا باپ ہے، وہ کما کے لاتا ہے اور رزق ہمیں مہیا کرتا ہے، تو ہم دونوں کا رب تمہارا باپ ہے، آذر ہے۔ پھر سوال کیا کہ کھانا تو ابو جان بھی کھاتے ہیں، تو انہیں کون دیتا ہے؟ ان کا رب کون ہے؟ وہ پہلے سے چونکہ یہ سبق پڑھایا گیا تھا اس معاشرے میں، تو وہ کہنے لگی تمہارے باپ کا جو رب ہے نا وہ وقت کا بادشاہ، وقت کا رب جو سب کا رب ہے وہ نمرود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد گرامی کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں کئی دفعہ آ چکے تھے، جا چکے تھے، آنا جانا لگا رہتا تھا، کیونکہ ان کے باپ آذر کو بادشاہ کے دربار میں خاص پذیرائی حاصل تھی۔ کاروبار یہ تھا ہاتھ کے ساتھ جو بھی چیز دیکھی اس کا مجسمہ بنا دیا۔ یہ پنکھا دیکھا اس جیسا پتھر کا پنکھا بنا دیا۔ تو بادشاہ نے کہا یہ کام تم ہمارے لیے کرو اور ہم سے زیادہ وظائف لو، تم میرے مجسمے بنایا کرو۔ اور ہر چوک میں چرستے میں بادشاہ کے صنم بت خانے بنا دیے گئے، نافذ کر دیے گئے۔ ہر بندہ صبح اٹھتا اور آ کے بادشاہ کے بت کو سجدہ کرتا۔ وہاں پہ پولیس اس دور کی وہ تعین تھی، جو یہ کام نہ کرتا اس کو پکڑ کے جیل میں بند کر دیتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ چونکہ یہ ان خاص لوگوں میں شامل تھے تو یہ دربار میں آتے جاتے رہتے۔ پوچھا کھانا تو بادشاہ بھی کھاتا ہے، کئی بار دیکھا ہے، تو اسے کھانا کون دیتا؟ اس کا رب کون ہے؟ اب ماں نے کہا بچہ ایسے سوال نہیں کرتے، بس یہ بات کمرے تک گھر تک رہے، باہر کسی نے سن لیا تمہیں جیل بند کر دیں گے، قید کر دیں گے، ہو سکتا ہے ختم ہی کر دیں۔ بادشاہ ہوتے ہیں، رب ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بات نہیں کرتے۔ اس دوران ابو جان بھی گھر آ رہے ہیں، انہوں نے بھی کچھ باتیں سن لی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ یہ میرا سوال ہے۔ باپ نے ڈانٹا اور خبردار آج کے بعد ایسی بات نہیں کرنی۔ ادھر یہ معاملہ ہوا، ادھر اللہ رب العزت نے جبریل بھیج کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبری کا تاج پہنا دیا۔ وہ جو فطرت میں اندر کویسچن تھے نا، سوالات، جب وہ زبان پہ آئے اب ان کا حل تو ہونا تھا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اب ان کے سامنے دو ٹوک واشگاف الفاظ میں توحید کا اعلان کریں۔
اذ قال ابراہیم لابیہ آزر اتتخذ اصناما آلہا انی اراک وقومک فی ضلال مبین۔ اے میرے ابو جان، بڑے ہی ادب سے، بڑے ہی پیار سے، بڑی محبت سے، بڑی عقیدت سے، کوئی توہین نہیں کی، گستاخی نہیں کی، بدتمیزی نہیں کی، زبان درازی نہیں کی، بڑی ہی نرم طبیعت کے ساتھ اپنے ابو سے کہنے لگے، اذ قال لابیہ آزر، آزر نام کا باپ تھا، اتتخذ اصناما آلہا، اپنے ہاتھوں سے بت بنا کے انہیں خدا سمجھنے والوں، مجھے تو ایسے لگتا انی اراک وقومک فی ضلال مبین، تم سب کھلی گمراہی میں ہو۔ باپ تیش میں آ گیا، غصے میں آ گیا، بازو سے پکڑا، کھینچ کے باہر۔ اب مار کٹائی شروع ہے، گلی محلہ اکٹھا ہو گیا، لوگ سارے آ گئے، کیا ہو رہا ہے؟ میں اس کو ختم ہی کر دوں گا، یہ ایسی بات کہہ رہا ہے، اگر بادشاہ نے پتہ سن لیا وہ تو مجھے بھی مار دے گا اس کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ٹھنڈے مزاج سے، نرم طبیعت سے، ذہن کو حاضر رکھ کے میرے سوالوں کا جواب دو، مجھے مطمئن کرو، سیٹسفائی کرو، اطمینان قلب حاصل ہو، تو پھر مجھے اپنی دلیل ثابت کر کے منواؤ، میں بھی تمہارے دین پہ آ جاؤں گا، یا پھر مجھ سے سمجھو کیونکہ اللہ نے میرے اوپر وحی نازل فرمائی ہے۔ آج سے پہلے میں نہیں بولا، اب اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، یہ اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے اپنا نبی بنا دے، نبوت کا تاج پہنا دے، اور جسے اللہ اپنا نبی بنائے اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی ضائع نہیں فرماتا۔ قوم کے لوگ بھی اکٹھے ہو گئے۔ اب قوم کے لوگوں نے جہاں بادشاہ کو خدا بنایا ہوا تھا نا، ان میں سے ایک بول پڑا، کئی بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، بڑے چرب زبان ہوتے ہیں، چلاک ہوتے ہیں، وہ ایسی کوئی سائنس چھوڑ دیتے ہیں، کوئی بات کہہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم نے بڑی پھاڑ ماری ہے اور اس کو لاجواب کر دیا ہے۔ انہی میں سے کہنے لگا، بھئی مسئلہ کیا ہے، جھگڑا کیا ہے؟ کہتے جی میرا یہ سوال ہے، اگر ہم سب کو کھانا ہمارا بادشاہ دیتا ہے، وہ سب کا رب ہے، تو بادشاہ کو کھانا کون دیتا ہے؟ وہ کیوں کھاتا ہے؟ اس کا رب کون ہے؟ تو ان میں سے ایک کہنے لگا جی وہ جو ستارہ ہے نا، اس دوران رات ہو چکی تھی، ستارے بھی چمکنے لگے، کہنے لگا جی وہ جو ستارہ ہے نا وہ ہمارے بادشاہ کا رب ہے۔ کہنے کو تو بات تسلی تھی، بھائی ٹھیک ہے جی مطمئن ہو جاؤ، اب ستارے سے کون پوچھے، بھائی ستارہ تو کھانا کھاتا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں، بھائی ٹھیک ہے اب ستارے کا انتظار کرتے ہیں۔ رات باتوں میں گزر گئی، ستارے کو دیکھ رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس ستارے سے مراد یہ قطبی تارہ تھا۔ اب قطبی تارے کے بارے میں بہت سی بے سر و پا باتیں، من گڑت باتیں ہمارے اس دور کے لوگوں نے بھی، بلکہ بعض علماء نے بھی لوگوں کو جو من گڑت کہانیاں سنائی ہیں، ان میں یہ چیزیں بھی ایڈ کی ہوئی ہیں کہ قطبی تارہ تو وہ مقدس ترین ستارہ ہے کہ اس کی طرف تم نے پاؤں کر کے لیٹنا بھی نہیں۔ اب وہ ہے کس طرف؟ شمال کی سمت میں، قبلہ کس طرف ہے؟ مغرب کی سمت میں۔ تو کہانیاں جوڑی ہوئی ہیں کہ اگر کوئی قبلے کی جانب پاؤں کر کے لیٹ جائے تو اس کو جگا دو
اس نے کہا بھائی قبلے کی طرف پاؤں نہیں کرتے، کعبے کی قبلے کی گستاخی ہے، اور اگر کوئی قطبی تارے کی طرف ٹانگیں کر کے پاؤں کر کے لیٹا ہو تو اسے جگانا نہیں بلکہ اس کی ٹانگیں کاٹ دو۔ استغفر اللہ۔ ایک یہ میرے ساتھ واقعہ ہو، میں اپنی بات سنا رہا ہوں۔ ایک مسجد میں ایسے ہی میں سویا ہوا تھا، کافی دیر کی بات ہے، تو ایک بزرگ نے آ کے مجھے جھنجھوڑ کے جگایا اور ساتھ یہ کہانی بتا دی۔ میں نے کہا جی اس کی وجہ؟ کہنے لگے تینوں نہیں پتا قطبی تارے جتے حضور پاک دا نور ہے۔ اب اس کے پیچھے نہ کوئی آیت ہے نہ کوئی حدیث پاک۔ قطبی تارے کو ایسے ہی مقدس بنا لیا۔ ستارہ تمہاری قسمت کا حال کیا بتائے، وہ خود گردش ایام میں ہے، تمہارا مقدر کیا بتائے۔ ستارے کو تو خود نہیں پتا میں نے فنا کب ہونا ہے، کب ٹوٹنا ہے، کب تک قائم رہنا ہے۔ ستاروں کا بھی مالک ہے تو اللہ رب العزت ہے۔ ان میں سے بھی کسی نے ستاروں کو خدا بنایا ہوا تھا۔ ستارے کو دیکھ رہے ہیں، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ ستارہ غائب ہونا شروع ہوا، چاند چمک اٹھا، 14ویں کا رات چاند ہے، ستارے کی روشنی مدھم پڑی، چاند کی روشنی چمکنے لگی۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي۔ چاند کو چمکتا دیکھا، لوگ کہنے لگے ستارے کا رب بھی یہ ہے۔ اب آگے آگے ریفر کرتے جا رہے ہیں۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي۔ جب چاند بھی غائب ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ۔ من گڑت خدا بنانے والوں، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت کا راستہ نہ دکھایا ہوتا تو اس گمراہ قوم کا میں بھی حصہ بن جاتا۔ دن چڑھ گیا، کہنے لگے وہ تو چلے گئے، اب یہ سورج آ گیا ہے، یہ سورج بادشاہ ہے، سورج دیوتا ہے، یہ ان سب کا رب ہے۔ دیکھتے رہو۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ۔ فرما دیا اچھا تمہارے کہنے پہ ہم اس کو عارضی طور پہ رب کہہ لیتے ہیں، یہ ان سے بڑا بھی لگتا ہے، ہو سکتا ہے یہ اپنا وجود قائم رکھ سکے۔ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ جب سورج بھی چلا گیا، غائب ہو گیا، غروب ہو گیا، فرمانے لگے اے میری قوم، میں تمہارے شرکیہ عقیدے سے بیزاری، آوازاری، الگ تھلگ ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ ستاروں سے اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے والے وہ عقیدہ شرک پہ ہیں۔ اس دور میں بھی لوگوں نے ستاروں سے اپنی قسمت جوڑی ہوئی ہے۔ 12 مہینوں کے 12 ستاروں کے نام رکھے ہوئے ہیں۔ تم کس مہینے میں پیدا ہوئے؟ فلاں مہینے میں۔ جی تمہاری پیدائش دسمبر کی ہے اور تمہارا جو ستارہ ہے وہ جو فلاں ستارہ ہے، تو اس کی قسمت جو جادوگروں نے بتائی، اخباروں میں آئی، رسالوں میں آئی،
ٹیلی ویژن پہ آ کے بتائی، لوگوں نے سمجھا شاید ہماری قسمت کا یہی ہے فیصلہ۔ توبہ کرے اس عقیدے سے، اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے ستاروں سے قسمت کا حال وابستہ نہیں ہے، نہ چاند سے نہ سورج سے، ان کو بھی گرہن لگ جاتا ہے۔ اور کون گرہن لگاتا ہے ان کو؟ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، سورج اور چاند ستارے یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ جب چاہتے ہیں ان کی روشنی ظاہر کرتے ہیں، جب چاہتے ہیں روشنی کھینچ لیتے ہیں، سلب کر لیتے ہیں۔ کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام، ہم جو بھی دیوتا پیش کرتے ہیں تم اسے ریجیکٹ کرتے جا رہے ہو، پھر اپنا بھی تعارف کراؤ، تمہارا رب کون ہے؟ کس کی عبادت کرتے ہو؟ تمہیں روزی روٹی کون دیتا ہے؟ تمہارے رزق کا، تمہاری زندگی کا، تمہاری صحت کا، تمہاری قسمت کا، تمہارے مقدر کا مالک کون ہے؟ خالق کون ہے؟ اب تعارف کیا کراتے ہیں؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میرا رب تو وہ ہے جو صرف چاند کا ہی نہیں، ستاروں کا نہیں، سورج کا نہیں، انسانوں کا نہیں، بلکہ آسمانوں کا بھی رب، زمینوں کا بھی رب ہے، ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور وہ وحدہ لا شریک اللہ رب العزت ہے۔ حاجہ قومہ، اب ساری قوم یکدم ابراہیم علیہ السلام پہ جھپٹ پڑی، یہ پکڑو اس کو، یہ سرکاری مجرم ہے۔ بادشاہ کے پاس لے گئے، یہ آپ کے دین کو نہیں مانتا، آپ کے مذہب کو نہیں مانتا، آپ کو رب نہیں مانتا۔ بادشاہ نے سوال کیا، اے ابراہیم اچھا تو ہی بتا، تعارف تو کرا، وہاں کی باتیں وہاں رہیں، اب میرے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کر کہ تیرا رب کون ہے؟ اگر مجھے نہیں مانتا تو کس کو مانتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اب تعارف کراتے ہیں۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مار بھی لیتا ہے، جس نے سب کو زندگی دی ہے، سب کو مارے گا بھی، موت کے منہ میں دھکیلے گا۔ قال انا احیی و امیت، بادشاہ مشرک تھا، مشرکوں کا سردار تھا، اور مشرک کی عقل کام نہیں کرتی جب تک توحید پہ نہ آئے۔ جتنا مرضی فلاسفر ہو، سائنسدان ہو، سیاستدان ہو، بڑے منصب پہ ہو، بڑے عہدے پہ ہو، بڑی صدارت وزارت پہ ہو، کسی اعلیٰ ڈگری ہولڈر ہو، جب تک اس کے دماغ میں شرک بھرا ہے اس وقت تک عقل صحیح کام کر ہی نہیں سکتی ہے، کہیں نہ کہیں بہت بڑے بڑے غلط فیصلے ہو جاتے ہیں۔ بصیرت کس کو حاصل ہوتی ہے؟ توحید والے کو۔ عقل کس کو ملتی ہے؟ توحید والے کو۔ عقل کل پہ اختیار ہے تو اللہ مالک کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دلیل پیش کی تو کہنے لگا میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں۔ ایک بے گناہ بندے کو پکڑ کے پھانسی پہ چڑھا دیا، اور جو 302 والا کیس والا تھا اس کو آزاد کر دیا، سزائے موت کے قیدی کو آزاد کر دیا، بے گناہ کو۔
مسکرائے، کہنے لگے اس جاہل کو، مشرک کو سمجھ نہیں آئی۔ میں کہہ رہا ہوں اللہ پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مار کے قبر میں پہنچاتا ہے۔ اس نے یہ سمجھ لیا کہ یہ میں کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ اب دوسری دلیل دی، ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ رب العزت میرا رب ہے جو سورج کا بھی رب ہے، سورج بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ سورج دیوتا نہیں، خدا نہیں، مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، اللہ کا ملازم ہے، اللہ کا نوکر ہے، اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے طلوع کرتے ہیں، تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ فَبُہِتَ الَّذِي کفر، کافر لاجواب ہو گیا۔ اب اس کا جواب کیا تھا؟ کوئی بھی نہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ علماء کو، محدثین کو، مفسرین کو، جنہوں نے انتہائی اعلیٰ بصیرت سے ان سوالوں کا بھی جواب دے دیا جو کبھی لوگوں کے ذہن میں آنے تھے۔ فرماتے ہیں اگر بادشاہ یہ کہہ دیتا نا کہ یہ کام بھی تو میں کرتا ہوں، سورج کو مشرق سے میں طلوع کرتا ہوں، تو اپنے رب سے کہہ کہ مغرب سے طلوع کر کے دکھائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا کیا جواب ہوتا؟ اگلے دن کا سورج ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہہ کے مغرب سے طلوع کر کے دکھاتے ہیں۔ اللہ اپنے نبیوں کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا، نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی شکست والا ہونے نہیں دیتا۔ کوئی اللہ کا بن کے تو دکھائے۔ اب کہہ تو دیا، لاجواب بھی کر دیا، فتح یاب ہو کے گھر پہنچ گئے۔ آ کے اللہ سے کہنے یا باری تعالیٰ، میں نے آپ کے کہنے پہ بڑی دلیلیں دیں، سارے لاجواب ہو گئے ہیں، لیکن دوبارہ ٹاکرا ہوگا تو وہ مجھ سے پھر پوچھیں گے ابراہیم تم نے کہہ تو دیا تھا اللہ زندہ کرتا ہے مارتا ہے، تو کر کے دکھاؤ۔ اللہ سے کہو کہ کسی کو زندہ کرے، اللہ سے کہو کہ مردے کو زندہ کرے۔ اللہ نے فرمایا یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ ابھی 4 پرندے لو، اس وقت گھر میں 4 ہی پرندے تھے، ادھر ادھر سے پکڑے، فرمایا ان کو ذبح کرو، گوشت بناؤ، قیمہ بناؤ، ان کو مکس کرو، 2-3 پہاڑوں پہ بکیر دو، ان کے سر اپنے ہاتھ میں رکھو، ایک ایک کا سر پکڑ کے اس کو آواز دو۔ طوطے کا سر پکڑا، مختلف اعضاء جڑتے ہوئے ایسے ہوا میں سارا پرندہ بن گیا، بغیر سر کے اڑتا ہوا ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں جو سر تھا اس کے ساتھ آ کے جڑ گیا، چھوڑا تو اڑتا ہوا اللہ کی تسبیح پڑھتا جا رہا۔ 4 پرندے ایسے ہوئے۔ اب یہاں بھی علماء نے لکھا ہے اگر اگلے دن دربار میں بادشاہ یا اس کے وزراء یہ سوال کرتے کہ تمہارا رب مارتا کیسے ہے، مرنے کے بعد زندہ کیسے کرے گا، تو ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا، ابراہیم اس وقت بھی یہ کہنا ابھی پرندے لاؤ، انہیں ذبح کرو، ان کا قیمہ بناؤ، مختلف جگہ پھینک دو، پھر میں انہیں بلاتا ہوں، اللہ رب العزت انہیں زندہ کر کے دکھائے گا۔ اللہ اپنے نبیوں کی، اپنے ولیوں کی، اپنے نیک بندوں کی باتوں کو نہیں ٹالتے، کیونکہ ان کی شکست اصل میں دین کی شکست ہوتی ہے، وہ دین کے نمائندے ہوتے ہیں، اور جو اللہ کے دین کا خادم بن جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان واقعات سے ہمیں بھی بہت کچھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی واقعات انشاءاللہ آئندہ بیان ہوں گے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔